أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا في مقام آخر: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار آپ سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ کچھ آپ کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں آرائز پیش کروں، سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید علی رضا، مرحوم شاہد حسین، مرحومہ طاہرہ شاہد اور تمام مومنین مومنات شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ان مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے، اس عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ فرقان کی جس آیت کی ذیل میں آپ کی خدمت میں گزشتہ چند روز کچھ مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں آخری گفتگو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 63 اور اس کے بعد آج 64 کی بھی میں نے تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کی، کہ جب وہ اپنے بندوں کا نام لیتا ہے تو اپنی اس خاص خصوصیت کی طرف، اس خاص صفت کی طرف کہ جو خاصہ ہے اس ذات کا، یعنی اس کی رحمت. جو کچھ اس دنیا میں ہے اسی کی رحمت کے سائے میں ہے. جو اس کے خاص مطیع بندوں کو اس دنیا میں ملنے والا ہے وہ بھی اسی کی. لہٰذا پروردگار نے فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے. یقیناً ہم سب بندے ہیں
اور بندہ بننے میں کوئی آر کوئی عیب نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جس کا بندہ بن رہے ہیں وہ کون ہے. بندہ بننا جس کو زیب دیتا ہے، جس کا بندہ بننا زیب دیتا ہے، وہ کون ہے؟ انسان اس دنیا کے اندر کس کا بندہ بنے؟ اس کا بندہ بنے جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، یا اس کا بندہ بنے جس کا ہاتھ دینے والا ہے؟ اس کا بندہ بنے کہ جو دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، یا اس کا بندہ بنے جس کی طرف ساری کائنات دیکھتی ہے؟ یعنی جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جو طاقتور ہے، جو قادر ہے، جو رحمان ہے، جو لامحدود ہے، جس کے کمالات لامحدود، جس کی صفات لامحدود، جس کی خصوصیات لامحدود، جو کسی کا محتاج نہیں، اس کا بندہ بنے یا اس کا بندہ بنے کہ جو محتاج ہے، جو اپنے کھانے میں محتاج، بولنے میں محتاج، چلنے میں محتاج، جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محتاج ہے. تو بندگی اس کی زیب دیتی ہے کہ جو محتاج نہ ہو، جو کسی کی وجہ سے اپنی زندگی نہ جی رہا ہو، جس کی مجبوری اس کی حیات نہ ہو، بلکہ وہ ہو جو خالق حیات ہے. بندگی اس کی جشتی ہے. پروردگار عالم کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں. ہر صاحب کمال اپنے آپ کو اسی بندگی سے جوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دنیا میں جتنے بھی صاحب کمال آئے جن کے اندر کمالات تھے، ایسے کمالات کہ ان کو دیکھنے کے بعد لوگ ان کی خدائی کا اعلان کرنے لگے. وہ بھی اگر کسی کی بندگی میں دکھائی دیتے ہیں تو اس پروردگار عالم کی، اس رحمان کی. تو بندہ بننا بری بات نہیں ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس کا بندہ بن رہے ہو. انسان کا بندہ بن رہے ہو یا اس خالق کائنات کا، اس خالق انسان کا بندہ بن رہے ہو. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. اس خالق کائنات کا بندہ بنو. اور اگر مخلوقات میں، توجہ کیجئے گا، اگر مخلوقات کے اندر کوئی شخصیات ہیں کہ جن کے سامنے انسان مطیع محض ہو، جن کے سامنے جھک جائے، یا جن کا حق ہے کہ ان کے سامنے جھکا جائے، تو وہ محمد وآل محمد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جن کا مطیع محض ہونا انسان اپنی ذات میں محسوس کر سکتا ہے، اس دنیا کے اندر محسوس کر سکتا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں ایک یہودی آیا. آنے کے بعد مولا کائنات کو دیکھ چکا تھا، ان کے کمالات دیکھ چکا تھا. مولا کائنات سے عرض کرتا ہے، کہا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں پیغمبر. مولا کائنات فرماتے ہیں وائے ہو تجھ پر. کہا میں پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ انا عبد من عبید محمد. کہا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. میں محمد مصطفیٰ وہ جو رسول ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہے، میں اس کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. تو عزیزان محترم، وہ علی جو ان کمالات کا مالک ہے کہ جس کے کمالات ختم نہیں ہوتے، جس کے فضائل کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ گن سکے، بیان کر سکے، وہ علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو رسول خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ. میں کون ہوں؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد مصطفیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. یعنی اگر اس کائنات کے اندر کوئی شخصیت ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی اطاعت مطلقہ کی جائے، اس نے جو کہہ دیا اس کو مانا جائے، تو وہ کون ہے؟ فرمائے وہ محمد مصطفیٰ ہے اور اس کی آل پاک ہے. ان کی اطاعت کرو، ان کے سامنے جھکو، ان کی مانو. لہٰذا رسول خدا کا وہ صحابی، وہ ساتھی جس کو قرآن نفس رسول کہہ رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں عبد محمد ہوں. رسول خدا فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس کا فرزند حسین ابن علی جس کی زیارت آپ کرتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے باپ، اے عبد خدا کے باپ.
یعنی اگر بندوں کے اوپر کوئی سرپرستی اور ولایت اس کائنات کے اندر کوئی رکھتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل ہے. یہ ہیں کہ جن کو اطاعت زیب دیتی ہے، جن کی پیروی زیب دیتی ہے. کائنات میں دو مالک نہیں ہے، مالک ایک ہی ہے، وہ ہے مالک پروردگار. رسول خدا کون ہے؟ رسول خدا وہ ہیں کہ جس کے لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں اس کا مطیع ہوں. یہاں بندہ یعنی مطیع، میں اس کا تابعدار ہوں، میں اس کا خادم ہوں. یعنی رسول خدا کی عظمت کو سمجھیے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا مطیع ہوں، میں اس کا پیروکار ہوں. بس دنیا میں اگر اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی سنی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، تو وہ یہ ہستیاں ہیں، وہ یہ گھرانہ ہے کہ جن کی اطاعت محض پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ان کی اطاعت کرو، یہ اللہ کی اطاعت ہے. ان کے سامنے جھک جاؤ، یہ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے. ان کی سنو، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پروردگار عالم کہہ رہا ہو. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو اگر کائنات میں جھکنا ہے کسی کے سامنے، مخلوقات کے سامنے، تو وہ اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر ان کے سامنے جھکو گے تو یعنی خدا کے سامنے جھکنا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب زمین پر چلتے ہیں تو اتراتے نہیں ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کے ساتھ بد تہذیبی کے ساتھ پیش نہیں آتے، تکبر نہیں کرتے. ان کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کے سامنے جب اللہ کی مخلوق آتی ہے، جب کوئی بھی مخلوق پروردگار ان کے سامنے آتی ہے تو یہ اس کے سامنے اتراتے نہیں ہیں، اپنے شانوں کو، اپنے کاندھوں کو اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا انداز یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے ان کے سامنے آتے ہیں تو اپنے کاندھوں کو جھکا دیتے ہیں. لہذا رسول جھکا رہے ہیں، اہل بیت احترام کر رہے ہیں. کس کا؟ اللہ کی مخلوق کا. عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، کہا کہ کیا ہے ان بندوں کی ایک اور خصوصیت؟ کہا کہ جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو اس کے سامنے یہ اکڑتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے، اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہے اس جاہل کے ساتھ کیا کرنا ہے. قالوا سلاما. یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس جہالت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میں نے عرض کیا گزشتہ روز کہ اس کائنات کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سب کا سرچشمہ، ان سب کا سبب یہی جہالت ہے. لہٰذا رسول خدا جہالت سے نکالنے کے لیے آئے. امام حسین علیہ السلام جہالت تھی جس سے حسین ابن علی نکالنے کے لیے کربلا کے اندر آئے اور اتنی عظیم قربانی پیش کی. پھر اس کے بعد ایک اور خصوصیت جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہ ان کی خصوصیت یہ ہے رحمان کے بندوں کی کہ یہ پوری رات، ان کا رات گزارنے کا انداز کیسا ہے. کہا یہ پوری رات اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے سجدے اور قیام کے اندر صرف کرتے ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے. عزیزان محترم، عباد الرحمن کے حقیقی مصداق محمد و آل محمد ہیں، اور انہی ہستیوں میں سے آج جس شخصیت کی شب شہادت ہے، اس امام کی خصوصیت یہ ہے. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، عباد الرحمن کی خصوصیت جو پروردگار بیان کر رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہا یہ اپنے رب کے لیے پوری رات کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں. ائمہ معصومین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، سارے کے سارے معصومین کی زندگی کے اندر جو چیز آپ کو دکھائی دے گی، کتنی ہی سختی ہو، کتنی ہی پریشانی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی رات پروردگار عالم کی عبادت کے بغیر ہو. چاہے وہ زندان ہارون کے اندر امام موسیٰ کاظم ہو،
یا وہ بیابان ہو مدینے کا یا کوفے کا اور علی ابن ابی طالب کے سجدے ہوں، وہ حسین ابن علی کا سجدہ ہو کربلا کی سرزمین پر، یا سید سجاد کے سجدے ہوں کوفے اور شام اور پھر مدینے کے اندر. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رات بھر پروردگار عالم کی عبادت میں گزارتے ہیں. ان کی عبادت کیسی ہوتی ہے کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں. تو سارے کے سارے معصومین، سارے کے سارے اہل بیت علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ وہ عبادت پروردگار کے اندر یہ رحمان کے خالص بندے ہیں، یہ اللہ کے خالص بندے ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، ان خاص بندوں کے اندر بھی ایک بندہ، ان 12 اماموں کے اندر ایک امام ایسا ہے کہ جس امام کے نام کے ساتھ اس کے بہت سارے القاب ہیں. ہر امام کے متعدد القاب ہیں. چوتھے امام کے بھی آپ کے بہت سارے القابات ہیں، لیکن کچھ القابات ایسے ہیں کہ جو اسی آیت کے اوپر پورا اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. الذین یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے. ان کا سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ رب کے لیے. ان کا قیام کس کے لیے ہوتا ہے؟ رب کے لیے. عزیزو، چوتھا امام وہ ہے کہ جس کے نام کا جز بن گیا ہے یہ عبادت. جب عبادت کی بات آتی ہے نا تو آپ کے ذہن کے اندر کوئی امام آئے یا نہ آئے، آپ کا چوتھا امام آپ کے ذہنوں میں آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیا امیر المومنین کی عبادت کم تھی؟ نہیں، امیر المومنین کی عبادت بہت زیادہ تھی. لیکن کیا رسول خدا کی عبادت کم تھی؟ نہیں، بہت زیادہ تھی. لیکن جس امام کے نام کے ساتھ، جس امام کے وجود کے ساتھ یہ عبادت اتنی گہری، اتنا گہرا تعلق پیدا کر رہی ہے، وہ چوتھا امام ہے. لہٰذا جب چوتھے امام کا نام آتا ہے، جب چوتھے امام کا ذکر آتا ہے تو آپ کے ذہنوں کے اندر ایک کلمہ آتا ہے. کہ کون ہے چوتھا امام؟ آپ کے ذہن میں آتا ہے سید الساجدین. سید الساجدین. پروردگار کیا کہتا ہے؟ ہمارے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یبیتون لربہم سجدا، کا سجدے کرتے ہیں. عزیزان محترم، سجدے کرنے والے کے سجدے کرنے والوں کے سردار کو زین العابدین کہا جاتا ہے. سجدے کرنے والوں کے سردار کو سجاد کہا جاتا ہے. سجدے کرنے والوں کے سردار کو علی ابن الحسین کہا جاتا ہے. آپ کا چوتھا امام جس کی آج شب شہادت ہے کون ہے؟ سید الساجدین. امام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، لہٰذا اس اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ سجدہ فی نفس ہی اپنی ذات کے اندر عبادت ہے. کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا. امام ایسے سجدے کرتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسے سجدے نہیں ملتے. روایات میں امام کے جو سجدوں کا ذکر ہوا ہے، چوتھا امام سجدے کی حالت میں ہے، زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے، پروردگار عالم سے گفتگو کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے. الہی ابیدک بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک. کون ہے علی ابن الحسین؟ بندہ بھی نہیں کہا اپنے آپ کو عزیزان محترم، عبد یعنی بندہ. لیکن امام اپنے لیے عبد نہیں کہہ رہے، عبید کہہ رہے ہیں. عبید یعنی وہ کلمہ ہے عربی اعتبار سے تصغیر کا، یعنی جس میں اس چیز کو اور زیادہ چھوٹا کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ جہاں حقارت یعنی کمی دکھانی ہوتی ہے وہاں اس کلمے کا استعمال کرتے ہیں. یعنی الہی عبیدک بفنائک، پروردگارہ تیری بارگاہ میں کون آیا ہے؟ تیرا ایک حقیر بندہ، بندہ نہیں حقیر بندہ. پروردگارہ الہی فقیروں کا بفنائک، پروردگارہ تیری بارگاہ میں یہ فقیر بندہ آیا ہے. مسکینوں کا بفنائک، پروردگارہ تیری بارگاہ میں مسکین آیا ہے. پروردگارہ تیری بارگاہ میں سائل آیا ہے. امام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو فقیر ہو اس غنی مطلق کی طرف رجوع کرو. تم کون ہو؟ تم فقیر ہو. میں کون ہوں؟ میں فقیر ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی طرف جاؤ. امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم بندے ہو، تم فقیر ہو، تم مسکین ہو، تم سائل ہو.
امام سجاد ایسے سجدے کیے امام نے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. معصومین فرماتے ہیں کہ جو نعمت ملتی تھی پروردگار کی اس پہ سجدہ کرتے تھے, جو نعمت یاد آ جاتی تھی اس پر سجدہ کرتے تھے. کوئی کام, جو کام انجام دیتے تھے, آپ کی میری زندگی میں اچھے کام ہوتے ہیں نا, جب کوئی اچھا کام انجام دیتے تھے امام کے کام سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. دو انسانوں کے درمیان صلح کرا دی, پروردگار کا شکر ادا کرتے تھے, پروردگارہ تو نے مجھے اس کام کے لیے انتخاب کیا. ہر لمحے, ہر گھڑی چوتھے امام کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز دیکھی گئی وہ ہے سجدہ. اور سجدہ بھی کوئی معمولی سجدہ نہیں ہے, میرا اور آپ کا سجدہ نہیں ہے. علی ابن الحسین کا سجدہ کیسا ہے؟ گھر میں آگ لگی, صحابی چیخ رہے ہیں مولا آگ, مولا آگ, مولا آگ, لیکن علی ابن الحسین کے سجدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جب امام سجدے سے اٹھے آگ بجھ چکی, آگ بجھ چکی. صحابی کہتا ہے مولا اتنی دیر آپ کو پکارا, مولا آخر کون سی چیز تھی کہ جس نے آپ کو اس آگ سے غافل رکھا, اس آگ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنے دیا؟ چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ والی آگ, ایک آگ ادھر بھی ہے نا, اس آگ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہوا تھا. آخرت نے, پروردگار نے, اس نے مجھے اس آگ سے, اس دنیاوی آگ سے غافل رکھا. صحابی امام کہتا ہے میرا بابا ایک دن رات میں مسجد میں گیا, وہاں پر ایک جوان سجدے کی حالت میں ہے اور پروردگار عالم سے کہہ رہا ہے اے خالق کائنات, یہ میری پیشانی جو زمین کے اوپر ہے یہ صرف تیرے لیے ہے, اس کا حق ہے کہ یہ خاک میں آلودہ اور تیری بارگاہ میں آئے, تو اس کا حق رکھتا ہے کہ یہ تیرے سامنے جھکے. یہ شخص کہتا ہے پوری رات وہ سجدے کے اندر وہ جوان اپنا سر رکھا ہوا ہے اور پروردگار سے راز و نیاز کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے. کہا میں قریب گیا, میں نے دیکھا کون ہے کہ جو اس شدت کے ساتھ پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہا ہے. کہ جب قریب گیا تو دیکھا علی ابن الحسین, حسین ابن علی کا بیٹا, علی کا پوتا, سجدے کے اندر سر ہے اور اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے. کہا میں کھڑا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا. اب جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے علی ابن الحسین سے کہا کہ آپ کا یہ مقام, آپ کی عظمت, آپ کا مرتبہ پروردگار عالم کے نزدیک بہت ہے, آخر پھر کیوں آپ اتنی زحمت کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا, ہم اگر چند رکعت نماز پڑھ لیں تو ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. وہ امام جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے, پوری کائنات اس کے اختیار میں ہے, ولایت رکھتا ہے, ولایت مطلقہ رکھتا ہے, جس کو چاہے پروردگار کے اذن سے زندہ کرے, جہاں چاہے پروردگار عالم کی نعمتوں کی بارش کرے. آخر کیا بات ہے, آپ اپنے آپ کو کیوں اتنی زحمت دے رہے ہیں, کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ جانتے ہیں چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں کہا کہ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ تبدیل ہوا, کیفیت تبدیل ہوئی, اور پھر فرمایا کہ کہا قیامت کے اندر 4 آنکھیں ایسی ہیں جو روئیں گی نہیں, باقی ہر آنکھ رو رہی ہوگی. امام اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ یہ جو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں اس کی تعریف کر رہا ہوں, اس کی حمد کر رہا ہوں, اس سے مناجات کر رہا ہوں, اس سے گفتگو کر رہا ہوں, اس کا سبب کیا ہے؟ کہ قیامت میں 4 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کے علاوہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی. کون سی 4 آنکھیں؟ فرمایا وہ جو خوف خدا میں گریا کرتی ہو, ایک. دوسری آنکھ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے ختم ہو جائے, انسان راہ خدا میں جنگ کر رہا تھا, نابینا ہو گیا. کہ یہ آنکھ قیامت کے اندر گریہ نہیں کرے گی. کہ جو حرام سے چھپی رہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھے. کہا کہ 34 آنکھ وہ ہے کہ جو پوری رات خدا کے ساتھ مناجات میں سجدے کی حالت میں بیدار رہے, قیامت میں وہ کبھی بھی گریہ نہیں کرے گی. چوتھے امام آپ کا رات بھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدے کی کیفیت میں, سجدے کی حالت میں, اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, سو نہیں رہیں. فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات عزیزان محترم یہ بھی سجدہ کرتے تھے, علی ابن ابی طالب بھی سجدہ کرتے تھے, امام حسن نے بھی سجدے کیے, اور عجیب و غریب سجدے کیے. علی ابن ابی طالب کی عبادت ایسی عبادت تھی کہ ایک شخص ہے, امام کا صحابی ابو درداء, دوڑتا ہوا شہزادی کے پاس آیا, کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ لَقَدْ مَاتَ علی,
علی ابن ابی طالب کا انتقال ہو گیا, مر گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا بیابان میں نے دیکھا خشک لکڑی کی طرح سے پڑے ہوئے تھے. شہزادی فرماتی ہیں علی کا روز کا معمول ہے. علی جب پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, علی کی کیفیت یہ ہوتی ہے, علی زندہ ہے, علی کو موت نہیں آئی. عزیزان محترم, رسول کے سجدے, امام حسین کا سجدہ کربلا کی سرزمین پر, جس سجدے کے اوپر امام حسین شکر کر رہے ہیں. لیکن سید الساجدین کون ہے؟ آپ کا چوتھا امام. عجب نہیں, اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ یہ وہ امام ہے کہ جو زنجیروں میں, غول میں, ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا تھا, لیکن اس کے سجدوں میں کوئی کمی نہیں آئی, اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی. کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے لے کر شام, شام سے کربلا, اور شام سے مدینہ, مدینے میں 40 سال, 34 سال, 35 سال, روایات مختلف ہیں. چوتھا امام آپ کا جب تک رہا عبادت پروردگار مشغول ہے. وہ جس کا نام پروردگار عالم کی طرف سے جب رسول خدا کو بھیجا گیا, حدیث لوح جس کے اندر 12 اماموں کے اسماء موجود تھے جو رسول خدا کے تک پہنچی, اس حدیث کے اندر جب چوتھے امام کا پروردگار عالم نے تعارف کرایا کہ آپ کے اولیاء میں سے جو چوتھا ولی ہوگا وہ کون ہوگا؟ علی ابن الحسین سید العابدین. کون ہے؟ سید العابدین و زین اولیاء الماضین, جو عبادت گزاروں کا سردار ہے, زینت ہے اولیاء کی, اس کی عبادت ایسی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری امام کو کہتے ہیں اے فرزند رسول, آپ کو خطرہ ہے, آپ کی جان کا خطرہ ہے, اپنی عبادت میں کمی لائیے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بابا کی عبادت لے کر آؤ. کتاب لائی, کتاب کو کھولا, کہا یہ دیکھو میرے دادا کی عبادت اور میری عبادت, کتنا فرق ہے. فرمایا رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا تھا, رسول خدا کے پاؤں پر ورم ہو جاتا تھا جب عبادت کرتے تھے, پاؤں پر ورم. رسول خدا سے اس نے کہا, تو رسول خدا نے اسے جانتا ہے کیا جواب دیا؟ اے فرزند رسول کیا جواب دیا؟ فرمایا رسول خدا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جو اتنا کچھ دیا ہے, اگر میں سجدہ کرتا ہوں, اگر میں قیام کرتا ہوں, اگر میں رات اس کی عبادت میں گزارتا ہوں, تو کیا میں ایسا نہ کروں اتنی نعمتوں کے بعد؟ مولا آپ کی جان کو خطرہ ہے. کہا کیا خطرہ؟ کہا میں اپنے دادا علی اور اپنے جد رسول خدا کی روش پر چلوں گا یہاں تک میں خدا تک پہنچ جاؤں. وہ امام جس کی عبادت کا عالم یہ ہے. اپنی عبادت کو کبھی بھی مولا علی کی عبادت کے سامنے کچھ نہیں سمجھا. وہ جس کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ ابلیس سجدے کی حالت میں امام کے پاؤں کے اوپر کاٹتا ہے, اژدہا کی صورت اختیار کرتا ہے, چوتھے امام کے پاؤں کی انگلی کو کاٹتا ہے, لیکن امام زین العابدین کی عبادت پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. امام سجدے میں ہے, پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہو رہی ہے, پروردگار کی تعریف ہو رہی ہے, پروردگار کی تقدیس ہو رہی ہے. یہاں تک کہ آسمان سے ایک تیر آتا ہے, اس اژدہے کے لگتا ہے, شیطان اپنی شکل میں واپس پلٹتا ہے اور ایک جملہ کہتے ہوئے کہا انت زین العابدین, انت زین العابدین, انت زین العابدین, تو عبادت گزاروں کی زینت ہے, تو عبادت گزاروں کی زینت ہے. ابلیس کہہ رہا ہے تو عبادت گزاروں کی زینت ہے. روایت کہتی ہے جب قیامت ہوگا, عالم محشر ہوگا, ابتدا سے انتہا تک ساری کی ساری مخلوق عالم محشر میں ہوگی, سارے انبیاء موجود ہوں گے, آواز قدرت آئے گی. رسول خدا فرماتے ہیں قیامت میں آواز قدرت آئے گی, اینا زین العابدین, کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت؟ عزیزو ابراہیم کھڑے نہیں ہوں گے, موسیٰ کھڑے نہیں ہوں گے, عیسیٰ کھڑے نہیں ہوں گے, رسول خدا کھڑے نہیں ہوں گے. رسول خدا فرماتے ہیں اس وقت جب پروردگار کی یہ ندا آئے گی کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت, اس وقت یہ میرا چوتھا جانشین علی ابن الحسین ہوگا کہ جو کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا لبیک. یہ چوتھا امام, اس کی کیفیت یہ ہے عبادت کی. اینا زین العابدین. عزیزان محترم, عجیب عبادت تھی, عجیب عبادت. جب امام زین العابدین عبادت کرتے تھے, ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں کوفے گیا, مسجد کوفہ, نہیں پہچانتے تھے, بعد میں امام کی شاگردی اختیار کی.
کب مسجد کوفہ میں گیا، ایک جوان نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کے در و دیوار سے حمد پروردگار ہو رہی ہے، تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ وہاں ایک خادم تھا، ایک غلام تھا. جب میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے جواب دیا، کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے. اس وقت سے ابو حمزہ صومالی امام سجاد کے ساتھ ہو گئے. امام سجاد 34 برس کربلا کے بعد زندہ رہے. یہ عبادت زین العابدین، یہ آپ کے سجدے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو رات بھر قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. چوتھے امام جو 34 برس تک حیات رہے، کم سے کم 34 برس، 40 برس تک کی روایت ہمارے پاس موجود ہے. عزیزان محترم، ان 40 برسوں میں آپ کا غریب امام، آپ کا مظلوم امام کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے آپ اور میں سوچ نہیں سکتے. صرف یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ صرف امام عبادت ہی کرتے تھے، نہیں، امام کی عبادت تو تھی، لیکن امام نے کربلا کے بعد، عاشور کے دن کے بعد، شام غریبہ کے بعد 11 محرم سے جو امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے. عزیزان محترم، امام نے مختلف کاموں کو انجام دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام نے صرف عبادت کی ہے، نہیں، امام نے مختلف کام کیے ہیں. امام نے اسیروں کی حفاظت کی. یہ جو حسین کی اولاد ہے، یہ جو رسول کے گھرانے والے ہیں، ان کو لے کر امام مدینے پہنچے. امام نے ان 34 برسوں میں شیعوں کی حفاظت کی. کربلا کے بعد کیا ماحول ہے، کیا ماحول ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کربلا کے بعد کیا ہوا ہے. وہ مدینہ جو مدینۃ الرسول ہے، جب آل رسول قید سے چھٹ کر آ رہی ہیں تو لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. حسین ابن علی کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا ہو گیا وہاں کا ماحول؟ وہاں کا ماحول امام کے زمانے میں یہ ہو چکا تھا کہ ایک گانا گانے والی عورت مدینے میں آ رہی ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آدھا شہر استقبال کرنے کے لیے. لیکن حسین ابن علی کے اوپر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. اگر مدینے کے اوپر بعد میں یزید کی طرف سے جنگ مسلط ہو رہی ہے، اس کی وجہ حسین ابن علی نہیں ہے کہ انہیں حسین ابن علی کی محبت کی وجہ سے وہ سزا دی جا رہی، نہیں. بعد میں اٹھے. دیکھیں یہی تو مشکل ہے کہ دین کو سمجھا ہی نہیں. حقیقت میں دین کون ہے؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی کو چھوڑ دیا. اب امام کی شہادت کے بعد کچھ مدینے کے لوگ اٹھ کر شام جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں یزید کے رنگ اور آ کر کہتے ہیں ہاں یزید جو ہے وہ شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے. یہ دیکھ کر وہ یزید کی مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں. اتنا بڑا کام جو یزید نے کیا، حجت خدا کو ذبح کر دیا، اولاد رسول خدا کو اسیر کیا، وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا کہ یزید نے کون سی بڑی جنایت کی ہے، کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے روئے زمین کے اوپر حجت خدا کو ذبح کرنا. ان کو دکھائی دی کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، لہٰذا اس کی مخالفت شروع کی. نتیجہ کیا ہوا کہ یزید نے مدینے پر حملہ کیا. تو مدینے کی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ وہ جو مدینۃ الرسول ہے، جہاں پر اللہ کا نبی رہتا تھا، جس نے اتنی زحمتوں کے بعد ان لوگوں کو جہالت سے نکالا، گمراہی سے نکالا، رسول خدا کے جانے کے بعد چوتھے امام کے زمانے میں کیفیت یہ ہو گئی ہے. امام کی ذمہ داری ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کریں. وہ بھی کتنے چاہنے والے، کتنے چاہنے والے. امام فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کو ملا کر 20 افراد سے زیادہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے دل میں ہماری محبت ہو. 20 افراد. آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں نا. جب ان کا نام سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا. 20 افراد امام فرماتے ہیں، 20 افراد نہیں ہیں کہ جن کے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے. ایسے میں وہ جو 20 افراد ہیں، 15 افراد ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ ان کو محفوظ کریں. لہٰذا چوتھے امام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. چوتھے امام اور اس کے بعد کسی بھی امام نے قیام
بالسیف نہیں کیا. دشمن کے چہرے سے نقاب ہٹایا لیکن انداز مختلف تھا. چوتھے امام نے بھی مدینے کے اندر رہ کر اپنے اصحاب کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے محبت کرنے والوں کی حفاظت کی. کسی بھی قیام کی امام نے تائید نہیں کی. کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام نے آ کر کسی بھی قیام جو کربلا کے بعد ہوئے ہیں مختلف قیام، کسی ایک قیام کی بھی چوتھے امام نے حمایت نہیں کی کہ ہاں تم کھڑے ہو. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں یہ محفوظ رہیں. امام نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے. امام ان کی حفاظت کر رہے ہیں. امام دوبارہ سے رسول کے دین کو زندہ کر رہے ہیں. لہٰذا امام نے تربیت کی کلاس کھولی، تربیت کی کلاس کا آغاز کیا کہ جس کے اندر قرآن کے معارف، جس کے اندر رسول خدا کے معارف بیان کیے. کیسے بیان کیے؟ منفرد انداز تھا. آج ہم سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. کہا کہ اگر کوئی دعا کی کتاب ہے تو وہ علی ابن الحسین کی دعا کی کتاب ہے. ایک مسلمان مفتی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہم دو علیوں کے دو چیزوں میں محتاج ہیں، مدیون ہیں، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. ایک علی ابن ابی طالب کا جس نے ہمیں توحید سکھائی، ایک علی ابن الحسین کے کہ جس نے پروردگار سے مانگنا سکھایا. آج مسلمانوں کے پاس اگر دعا مانگنے کا ڈھنگ ہے تو وہ چوتھے امام زین العابدین نے سکھایا. کیسے دعا کی جاتی ہے، کس طرح سے دعا کی جاتی ہے. چوتھے امام نے بتایا کہ دعا کرنے کا ڈھنگ کیا ہے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. لہٰذا ان دعاؤں کے اندر وہ خالی دعا نہیں تھی. ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. نہیں، وہ دعائیں ایسی ہیں جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے صحیفہ سجادیہ کی صورت میں. زبور آل محمد جسے کہا جاتا ہے، اخت القرآن، قرآن کی بہن، وہ کتاب جس سے ہم، جو آپ کے میرے پاس موجود ہے، اس کی ہم نے جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی نہیں کی. اس کتاب کے اندر امام نے ان دعاؤں کے اندر کیا کچھ بیان نہیں کیا. اخلاق بیان کیا، معارف بیان کیے، احادیث بیان کی، کل ظالم کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کیا برخورد کرنی ہے، بیان کیا. ایک ایک چیز امام بیان کر رہے ہیں. احادیث امام موجود ہیں. امام بتا رہے ہیں مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے کہ جو جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس وقت وہ صدقہ دیتا ہے. مومن کی خصوصیات، 5 خصوصیات کا الورع فی الخلوہ. مومن وہ ہے کہ جو اکیلے میں گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا. مومن کون ہے؟ فرمایا والصبر عند المصیبہ. مومن وہ ہے جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے. مومن کون ہے؟ والحلم عند الغضب. جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ بردباری کا اظہار کرتا ہے. والصدق عند الخوف. کہا جب اسے خوف ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ صدق اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا. یہ ہے مومن. امام سجاد علیہ السلام حدیثوں میں بتا رہے ہیں، امام سمجھا رہے ہیں، امام خطبات دے رہے ہیں. کوفے کے اندر امام نے خطبہ دیا، شام کے اندر امام نے خطبہ دیا. امام نے بتایا میں کون ہوں، پہچانو. حقیقی وارث اہل بیت ہم ہیں، رسول خدا کا وارث میں ہوں. شام میں رسول خدا کے وارث اہل بیت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. جب یہ اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے گفتگو کی ہے تو پتہ چلا کہ حقیقی وارث رسول خدا کون ہے. جس کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کون ہے، اس کی وراثت کس کے پاس ہے. 34 سال اس امام نے عزاداری کی ہے. 34 سال. آپ اور میں بھی عزاداری کر رہے ہیں نا، لیکن چوتھے امام کی عزاداری میں اور ہماری عزاداری میں بہت فرق ہے. عزیزان محترم، یہ جو 34 برس امام کی کم سے کم حیات تھی اور امام نے گریہ کیا، 34 سال تک گریہ کیا. دیکھیں گریہ انسان مختلف اوقات میں کرتا ہے. پروردگار عالم کو گریہ کرنے والا پسند ہے. توجہ کیجیے گا. جب انسان گناہ کرتا ہے روتا ہے، پروردگار مجھے معاف کر دے. پروردگار کو بہت پسند آتا ہے. پروردگار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. وہ جو اہل معرفت ہیں، جو پروردگار عالم کے قریب جانا چاہتے ہیں، وہ روتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کی عظمت کو دیکھتے ہیں.
جب اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں. یہ بھی گریہ ہے. چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, گریہ ہے. یہ سب گریہ کرنے والے محترم, یہ سارے گریہ کرنے والوں کو پروردگار پسند کرتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم ٹوٹے ہوئے دلوں کو پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے. جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے, پروردگار عالم اس دل کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے, اس کی طرف توجہ کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم, کوئی بھی گریہ, کسی بھی طرح کا گریہ حسین ابن علی پر گریے کے برابری نہیں کر سکتا. یہ جو حسین کے غم میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں نا, 34 سال امام زین العابدین نے یہ آنسو بہائے. امام زین العابدین کون ہے؟ وہ جو ہمارا گناہ کے بعد گریہ ہوتا ہے نا, وہ ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے, وہ میرے لیے ہے. وہ جو اللہ کی عظمت کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں اللہ کے قریب ہو جاؤں, وہ میرے لیے ہے, میں قریب ہو جاؤں, مجھے معافی مل جائے. لیکن یہ جو حسین پر گریہ ہوتا ہے, یہ میرے لیے نہیں ہوتا, حسین کے لیے ہوتا ہے. فرق ہے. معصومین جب کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو ان کا عمل اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا. قرآن مجید کی آیت ہے, فرماتے ہیں کیا, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, یہ لوگ انجام دیتے ہیں اس چیز کو جس کا حکم دیا جائے. جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس چیز کو انجام دیتے ہیں. اگر رسول کی بیٹی رسول کے جانے کے بعد گریہ کر رہی ہے تو حکم خدا ہے, اذن خدا ہے. عزیزو, اگر آپ کا چوتھا امام 34 برس اپنے بابا کی مظلومیت پر گریہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے. یہ حسین کے لیے گریہ کرو, حسین کے لیے گریہ کرو. گریہ کی روایات اگر احادیث کی کتابوں میں جائیں تو امام حسین پر گریہ کی روایات بالکل مختلف ہیں, بالکل مختلف. کہا گریہ نہ کر سکو تو گریہ والا منہ بناؤ, چہرہ بناؤ. یہ صرف اور صرف حسین ابن علی کے لیے, کسی کے لیے نہیں ہے. گریہ کرو. آپ کا مظلوم امام 34 برس تک, جس کی آج شب شہادت ہے, ابھی تابوت بھی اس امام کا برآمد ہوگا. ہاں, 34 برس تک آپ کے اس امام نے, اس مظلوم امام نے, اس قیدی امام نے 34 سال تک گریہ کیا ہے. اور کیسے گریہ کیا ہے؟ آپ تو جب مجلس میں آتے ہو, جب مصیبت سنتے ہو تو گریہ کرتے ہو نا, لیکن ذرا تصور کیجئے, چوتھے امام کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ کے سامنے پانی آتا تھا نا, آپ گریہ کرتے تھے. میں اور آپ دن میں کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں؟ کہ ہماری آنکھوں میں ہر پانی پیتے وقت آنسو آتے ہیں؟ لیکن چوتھا امام جب بھی پانی پیتا تھا تو گریہ کرتا تھا, میرے بابا کو پیاسا قتل کیا گیا. جب چوتھے امام کے سامنے کھانا آتا تھا نا تو چوتھے امام گریہ کرتے تھے. کیوں گریہ کرتے تھے؟ کہا میرے بابا کو بھوکا, 3 دن کا بھوکا ذبح کر دیا گیا. اجرکم اللہ. گریہ کیجئے, چوتھے امام کا عمل ہے. پروردگار آپ سے چاہتا ہے حسین ابن علی پر گریہ کرے. کہتے ہیں چوتھا امام جب کسی قیدی کو دیکھتا تھا نا تو گریہ کرتا تھا. چوتھا امام جب کسی حیوان کو, جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے نا تو اس قصاب سے, اس قصائی سے, اس کو ذبح کرنے والے سے سوال کرتے تھے, اے بھائی تو نے اس کو پانی پلایا تھا؟ جب وہ جواب دیتا تھا کہ ہاں, میں کیسے پانی نہ پلاؤں, میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں, اس کی شریعت پر عمل کرتا ہوں, ان کا حکم ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا چاہیے. ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے سلام کرتے تھے, ہائے میرا بابا, 3 دن کا پیاسا. ہاں عزیزو, تاریخ کہتی ہے جب چوتھے امام کسی بچے کو دیکھتے تھے نا تو گریہ کرتے تھے. بچے کو دیکھتے تھے تو گریہ کرتے تھے. چوتھے امام کا ایک چاہنے والا منہال کوفے سے امام کی خدمت میں آیا. امام سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک مرتبہ امام نے پوچھا, یہ بتاؤ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ آج چوتھے امام کی شہادت ہے, گریہ کیجئے. فرماتے ہیں کہ کوفے کے حالات بتاؤ. وہ صحابی کہتا ہے, مولا آج کل مختار قاتلان سید الشہداء کو جمع کر رہا ہے اور ان کو سزائیں دے رہا ہے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس حرملہ کا کیا قصہ ہے, اس حرملہ کو پکڑا یا نہیں پکڑا, اس کو سزا ملی یا نہیں ملی؟ عزیزو, چوتھے امام نے نہیں پوچھا, شمر کو گرفتار کیا,
چوتھے امام نے نہیں پوچھا کہ اس ابن زیاد کو گرفتار کیا، نہیں، امام نے پوچھا تو کس کا پوچھا؟ اس کا پوچھا جس نے تیرے سے شعبہ سے حسین کی آغوش میں 6 مہینے کے اصغر کو نشانہ بنایا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ چوتھا امام گریہ کر رہا ہے۔ ہاں عزیزو، وہ امام گریہ کر رہا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کے بے گور کفن لاشے کو کربلا کی زمین پر دیکھا تھا۔ عجیب ہے، امام کا صحابی امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا آخر کب تک گریہ کریں گے؟ ایک زندگی گزر گئی، ایک وقت گزر گیا، کب تک گریہ کرتے رہیں گے؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کہ یعقوب کا ایک فرزند یعقوب کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوا تھا، یعقوب کو معلوم تھا زندہ ہے، یعقوب نے اتنا گریہ کیا، قرآن کہتا ہے عزت ہے نا، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ارے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ایک یوسف آنکھوں سے کیا اوجھل ہوا، یعقوب نے اتنا گریہ کیا، ارے میری آنکھوں کے سامنے 18 فخر یوسف کے لاشیں بے مکن بے کفن کربلا کی زمین پر پڑے تھے، ارے ان کے تنوں پر سر موجود نہ تھے، میں گریہ نہ کروں؟ پلٹ کر صحابی نے کہا مولا گریہ تو آپ کی میراث ہے، مولا گریہ تو آپ کی میراث ہے۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے ارے کی میراث ہے لیکن تو نے انصاف نہیں کیا، ارے ماں بہنوں کا بے مکنا ہو چادر بازاروں میں درباروں میں جانا ہماری۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چوتھا امام گریہ کر رہا ہے، کہا مولا یہ بتائیے کہ یہ گریہ جو ہے آپ کس مصیبت پر پڑتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی؟ مولا کون سی مصیبت ہے؟ مولا شام۔ ایک مرتبہ مولا کی زبان کے اوپر ایک ہی جملہ آتا ہے، کربلا کی مصیبت کو یاد نہیں کیا، کوفے کی مصیبت کو یاد نہیں کیا۔ آپ کا امام، آپ کا مظلوم امام کہتا ہے الشام الشام الشام، ارے سب سے زیادہ مصیبت ہے ہمیں شام کی سرزمین پر پڑی۔ کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ مولا کہتے ہیں ارے دربار شام میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ ارے اس کیفیت میں گیا، وہ نشے کی حالت میں دھت تھا، ارے وہ پکار پکار کے کہتا تھا یہ کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی، اور یہ کہتا تھا کہ کیسا پر اللہ نے تم سے بدلہ لیا، یہ کہتا تھا ارے جنگ احد کا بدلہ آج ہم نے لے لیا۔ عزیزو، مولا فرماتے ہیں یہودیوں کے دربار، یہودیوں کے محلے میں لے جایا جاتا تھا، ارے غلاموں کو بیچنے کے بازار میں ہمیں لے جایا جاتا تھا، ارے وہ یہودیوں کی عورتیں ہم پر آگ کے گولے پھینکتی تھی، ارے میرے ہاتھ پشتے گردن بندھے ہوئے تھے، ایک گولا میرے سر پر آیا، ارے میرے سر پہ آگ۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، آج 34 برس گریہ کرنے والا امام جا رہا ہے، اور تاریخ اہل بیت میں 3 جنازے ایسے ہیں، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو گریہ دینے، جن کو غسل دینے والے غسال بھی گریہ کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایک جنازہ میری شہزادی زہرا کا تھا، ارے مدینے میں جب علی نے رات کی تاریکی میں غسل دیا، علی کی آواز بلند ہوئی، جب کنیز نے پوچھا اے مولا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ کی شکستہ پہلو، ارے پسلیاں ٹوٹی تھی، مجھ سے اظہار نہیں کیا۔ ارے دوسرا جنازہ وہ 4 سال کی حسین کی لاڈلی کا تھا، جب زندان میں غسالہ نے غسل دیا، چیختی ہوئی زندان میں آئے، کہا رہے یہ بتاؤ اس کی ماں کون ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ بتاؤ اس کو کیا بیماری تھی؟ کہا کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو پھر یہ نیل کیسے؟ کہا جب اپنے بابا کو پکارتی تھی، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا۔ تیسرا جنازہ ارے مدینے میں آپ کا 5واں امام جب اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اصحاب نے پوچھا مولا گریہ کیوں کرتے؟ کہا رے میرا بابا 34 برس گزر گئے، توق کے نشان آج بھی بابا کی گردن میں۔ عزیزو، ابھی تابوت اٹھے گا 2 منٹ کی زحمت آپ کو اور دوں، ذرا تصور کیجئے آج آپ کا 5واں امام اپنے بابا کا تابوت اٹھا رہا ہے، اور جب 5ویں امام نے اپنے بابا کا تابوت اٹھایا ہے نا، تو مدینے کی گلیاں حسین ابن علی کے بیٹے کے جنازے
جنازے میں شریک ہونے کے لیے لوگوں سے بھری ہوئی تھی. ارے لوگ آ رہے تھے سید سجاد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. ہاں عزیزو، آج میں امام باقر سے کہوں گا مولا آپ اپنے بابا کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، تشییع جنازہ ہو رہی ہے، جنت البقیع کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن آئیے ذرا کل کربلا میں آپ کا بابا تھا، ارے جس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے اپنے بابا کو کس عالم میں زمین پر پڑا ہوا دیکھا. ارے آپ کے دادا حسین کا جنازہ نہیں اٹھا بلکہ گھوڑوں کی نال بندی کرائی. ارے گھوڑوں کو حسین کے لاشے پر ایسا دوڑایا، حسین کی ہڈی